بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال اللہ تبارک و تعالی اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سال جو ختم ہونے جا رہا ہے سن 1442 ہجری، اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما کر 1442 سال ہو رہے ہیں یا ہونے میں ہے۔ اب یہ امت کے اوپر ایک عرصہ گزرا ہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں اہل ایمان آئے، اپنی اپنی عمروں کو مکمل کر کے، اہل ایمان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے جاندار آئے وہ سب کے سب اپنی اپنی عمروں کو پورا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے غفلت اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے اور اس کے بعد یہاں سے چلے گئے۔ آنا اور جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر کسی کو ہے، لیکن ہر ایمان والے کو یہ چاہیے کہ میرا ہر گزرتا ہوا لمحہ کس طریقے سے گزر رہا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہا ہے؟ کیا حلال روزی کمانے میں گزر رہا ہے؟ کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں گزر رہا ہے؟ اور کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر شخص نے اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی غیر محسوس طریقے سے گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے۔ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا ہوتے 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 ایک مہینہ چلا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے 1 سال گزر جاتا ہے، 5 سال اور 10 سال گزر جاتے ہیں اور زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو انسان کو لگتا یوں ہے گویا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جو اب قریب الختم ہے۔ یہاں پر ہم جو بھی عمل کریں گے تو آخرت میں ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان اعمال کو پیش کر دیا جائے گا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، کہ لے تو اپنا نام اعمال خود ہی پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو ہی اے انسان تو اپنے آپ کا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا، باریک باریک چیزوں کا ہوگا اور ہر عمل کا وہاں پر ہوگا، لیکن بعض مرتبہ کسی سے کہا جاتا ہے کہ یعنی دیکھو تم ہی خود اپنے آپ کا جائزہ لے لو۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ مثلا کسی طالب علم نے اپنے اس پرچے میں جتنے سوالات مطلوب تھے اس میں سے کیا سوالات کے جوابات اس نے کتنے دیے اور کیسے دیے۔ جب ممتحن جب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے سوالات جتنے طلب کیے گئے تھے، معلوم کیے گئے تھے، اتنے سوالات کے جوابات نہیں دیا، مثلا 8 سوالات دیے گئے تھے پرچے میں امتحان کے اور یہ کہا گیا تھا لا علی التعیین، یعنی آپ اپنی مرضی سے، جس میں ہم متعین نہیں کرتے ہیں، کوئی 6 سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے لکھ دو۔ کسی طالب علم نے 6 سوالات کے بجائے اس نے 3 سے لے کر 4 سوالات کے جواب دیے۔ ایک غلطی یہ کیا اس نے تحریر بھی برابر نہیں لکھی، اس نے یعنی اس کا املا بھی برابر نہیں ہے، کسی طریقے سے خوش خطی بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، بہت ساری غلطیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہ املا برابر ہے، سین کی جگہ پر صاد لکھ دیا اس نے، سا کی جگہ پر سین لکھ دیا، اسی طریقے سے ذال کی جگہ پر زا لکھ دیا اس نے، ذا کی جگہ پر زاد لکھ دیا اس نے، یعنی یہ املے کی غلطی سے کہا جائے گا۔ اور خوش خطی بھی اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے اور سوالات کے جوابات بھی اس نے جتنے مطلوب تھے اتنے دیا ہی نہیں، تو امتحان لینے والا اس کی جانب وہ پرچہ پھینک دیتا ہے اور غصے میں آ کر اور یہ کہتا ہے کہ چلو تم ہی اپنے آپ کو نمبرات دے دو، یعنی ہم کیا نمبرات تم کو دیں، تم اپنے آپ کا جائزہ لو۔ اب وہ جب جائزہ اگر لے گا تو معلوم ہوگا کہ ہاں
میں نے یہاں غلطی کی، یہاں غلطی کی، یہاں غلطی کی. کہا یہ گیا تھا کہ 6 سوالات کے جوابات دے دو، میں نے 3 سوالات کے بھی برابر جوابات نہیں دیے. مجھے چاہیے تھا کہ املے کی غلطی نہ کروں میں، لیکن املے کی غلطی بھی میں نے کر لیا. اسی طریقے سے میری تحریر کے اندر خوش خطی بھی پائی نہیں جاتی ہے. تو اب اس کے بعد انسان خود یہ اپنے آپ کے تعلق سے فیصلہ کر سکے گا کہ ہاں، کہ میں خود اتنی غلطیاں کر چکا ہوں کہ اب اس کے بعد مجھے خود یہ کہا جائے کہ اپنے آپ کو نمبرات دے ڈالو، اپنے آپ کو جتنے نمبرات کا مستحق سمجھتے اتنے نمبرات دے دو. اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اتنی غلطیاں کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو نمبرات کیسے دے سکوں گا اور کتنے دے سکوں گا. جب میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، لہٰذا میں 15 نمبرات کا بھی اپنے آپ کو مستحق جب نہیں سمجھتا ہوں، تو جس نے ہمارا امتحان لیا وہ کیسے ہم کو 50 یا 60 70 80 90 نمبرات دے گا اور ہم کو امتیازی درجے سے کامیاب کرے گا. ہم خود سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ طالب علم سمجھ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے آخرت میں جو اعمال نامے لوگوں کے نکالے جائیں گے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نکالیں گے لوگوں کے گردنوں میں سے ان کا نام اعمال قیامت کے روز جو پھیلا ہوا ہوگا ان کے سامنے. جیسا کہ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کے نام اعمال کا یعنی جو طول اور عرض ہوگا، جہاں تک کہ انسان کی نگاہیں جاتی ہیں، تا حد نگاہ یعنی انسان کی نگاہیں جتنی دور جاتی ہے وہاں تک اس کا نام اعمال ہوگا کہ فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا. اور اس کو شعور آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد سے، مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، 1 تاریخ شروع ہو گئی. اب 1 تاریخ سے ہوتے ہوتے 1 مہینہ گزر گیا، سفر کا مہینہ آیا، ربیع الاول کا آیا، ربیع الثانی کا آیا، ہوتے ہوتے یہ 1 سال پورا گزر گیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 355 یا 365 دن انسان کو دیے. کبھی نماز پڑھا، کبھی نماز نہیں پڑھا، کبھی قرآن کریم کے 2-3 رکوع پڑھا، اور کبھی اس نے ہفتوں یا مہینوں قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا ہی نہیں. انہی ایام کے اندر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرا، انہی ایام کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ غلط برتاؤ کیا، انہی ایام کے اندر جو اللہ رب العزت نے 360 دن کا موقع عطا فرمایا تھا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرتا رہا. اب وہاں پر انسان کو پشیمانی ہوگی، پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی اس کو، اور افسوس ہوگا کہ میرے لیے سارے مواقع میسر تھے. اذان ہو جانے کے بعد کسی نے میرے پیروں کے اندر بیڑیاں نہیں ڈالا تھا، شیطان نے وسوسہ ضرور ڈالا، لیکن شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ نماز کے لیے مت جاؤ. ایسا تو مجھ کو مجبور نہیں کیا گیا تھا. میں شیطان کے ورغلانے میں اور بہکانے میں آ گیا، اور خود میں نفس کے بہکاوے میں آنے کے بعد بچوں کی محبت میں اپنے کاروبار، اپنے تجارت، اپنے لین دین یا اپنے دکان کے اندر میں بیٹھا رہا، تجارت کرتا رہا. میرے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، روک ٹوک نہیں تھی. اب انسان کو وہاں پر پچھتاوا ہوگا، کاش کہ میں اذان ہوتے ہی فوراً مسجد کے لیے چلا جاتا، مسجد میں چلا جاتا نماز ادا کرنے کے لیے. اب پچھتاوا انسان کو وہاں پر ہوگا. اسی طریقے جتنی بھی اس نے کوتاہیاں کیا ہے، وہ تمام چیزوں کا اس کو پچھتاوا ہوگا انسان کو کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمایا. اب کسی شخص کو 15 سال کی عمر میں جب وہ بالغ ہو گیا، اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال کی زندگی عطا فرمائی. اب اس کے اندر کوتاہیاں کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 55 سال تک کی زندگی کے اندر یعنی وہ کام کرتا رہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بسا اوقات ناراض کرنے والے ہیں. ایسا نہیں کہ اس نماز نہیں پڑھا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، حج کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یعنی اس نے اپنے زندگی کے ان ایام کو جس کو اچھی طریقے سے گزار سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے اندر گزار سکتا تھا، اس میں اس نے کوتاہی کیا. لہٰذا اس کو پچھتاوا ہوگا وہاں پر کہ میں نے کیا کر لیا. اب یہ سال ختم ہو رہا ہے، جس کے ختم ہونے میں بس دیکھا اگر جائے تو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. آج اس طریقے سے یعنی جو تاریخ ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 28 تاریخ ہے یعنی ذی الحجہ کی.
اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ قریب الختم ہے، ہم اپنے طور پر اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس سال ہم نے سن 1442 ہجری میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، کہ ایک محرم الحرام سے لے کر 30 یا 29 ذی الحجہ تک ایک سال کا موقع اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا تھا۔ تو اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کر لیا، ہم نے اس بات کا جائزہ ہم نے لینا چاہیے۔ اور ہمارے پاس یعنی اس طریقے سے جائزہ لینے کی تو گنجائش ہے، لیکن سال ختم ہو رہا ہے اور دوسرا سال آ رہا ہے، اغیار کے پاس جیسا ہوتا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اہل ایمان الحمدللہ اس سال کے اختتام پر، عربی سال کے اختتام پر اور نئے سال کے آغاز پر کوئی عمل ایسا نہیں کرتے، یہ بات تو خوشی کی ہے۔ لیکن سال ہمارا کیسا گزرا، انفرادی طور پر ہماری نجی زندگی کیسے گزری، اور اسی طریقے سے عالمی سطح کے اوپر پوری امت مسلمہ کی زندگی کس طریقے گزری، امت مسلمہ کن حالات سے گزری، چاہے اپنے وطن عزیز کے اندر ہو یا اسی طریقے سے ان ممالک کے اندر جہاں پر کہ اسلامی ملک جو کہلاتے ہیں یا عالم اسلام جسے کہا جاتا ہے، ان کا یعنی عمل کیسا رہا ہو، اجتماعی طور پر ہماری زندگی کیسے گزری، یعنی اس طریقے سے آپس میں ناراضگیوں کے اندر، خانہ جنگی کے اندر، یا اسی طریقے سے ذہنی اذیتوں کے اندر، اور کوئی ترقی ہمارے ملک کے اندر ہوئی نہیں ہوئی، اسی طریقے سے ہمارے ملک کی جو ساری چیزیں جو بڑھنا چاہیے تھا، طاقت اس کو بڑھنا چاہیے تھا، قوت کو بڑھنا چاہیے تھا، اسی طریقے دین کی اشاعت ہم نے کرنا چاہیے تھا، اسی طریقے سے تبلیغ دین ہم نے کرنا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے تھا، خود بھی عمل کرنا اور دوسروں تک انسانیت تک ساری چیزوں کو پہنچانا، یہ ہماری زندگی کا عین مقصد ہے، کنتم خیر امت جو فرمایا گیا۔ تو ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ہم کو ضرورت ہے۔ بہرحال یہ سال اب گزرنے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں جو اس سال ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور معاف فرما دے، اور آئندہ سال اب جو چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سن 1443 ہجری شروع ہونے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی، عبادت کی، بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ باعزت زندگی گزارنے کے اور آپس میں مل جل کر رہنے کے، محبت سے رہنے کے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم اس سال جو کوتاہی ہو گئی ہے سن 1442 ہجری میں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہم یہ دعا کریں۔ اب چند گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ماہ مبارک جسے محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال ہم سب کے لیے خیر اور اطمینان اور سکون کے فیصلے فرمائے، آمین ثم آمین۔